اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القدر مکیہ، سورۃ قدر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا ہم نے، اس کو، نون کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے۔ بے شک نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے اس کو، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں، فی میں لیلہ رات، قدری قدر والی رات میں۔ وما ادراک اور کیا جانا آپ نے، ما لیلۃ القدر کیا ہے قدر والی رات، لیلۃ القدر قدر والی رات، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے، من سے الفی 1000 شہر مہینہ، بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، اذن اجازت، حکم، ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن ہر ایک کام پر، سلام سلامتی والی ہے، ہیا یہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو فجر، سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ طلوع ہو فجر۔ یہ سورۃ قدر جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا یہ حال بتایا کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا، صبح ہوتے ہی وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، 1000 مہینے تک اس نے یہ مسلسل عبادت میں مسلسل گزار دیے۔ اب صحابہ کرام یہ بات سن کے تھوڑا دل میں پریشان ہوئے کہ پہلے لوگوں کی تو عمریں اتنی زیادہ تھی، 1000 سال، اب تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، ہماری عبادت تو پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوگی، پہلی امتوں کی اتنی عبادتیں اور ہماری اتنی کم عبادتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، پہلی جماعتوں میں نہ تھی۔ اب قدر جو ہے لیلۃ القدر، اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر پر، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، جو اس کام پر مامور ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی عمر اور موت، رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں بھی مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو شخص کو اس سال حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے یہ کام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جیسے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانا آپ نے کیا ہے لیلۃ القدر، قدر والی کیا رات ہے؟ آگے قدر والی جو رات ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان میں تلاش کرو، پھر آگے ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کی کوئی خاص ڈیٹ یا تاریخ نہیں بتائی گئی، یعنی ہر رمضان میں یہ بدلتی بھی ہے، اور ان خاص دنوں میں خاص کر طاق راتیں، یعنی 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں جیسے کوئی ایک رات ہوگی۔ اب متعین اس کر کے اس وجہ سے نہیں بتایا گیا کہ تمام راتوں کی عبادت جو ہے وہ مومن حاصل کر سکے، مسلمان حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر یہ رات اس قدر فضیلت والی ہے، اس قدر فضیلت والی ہے، جیسا کہ اس صورت میں بیان ہوا کہ
اس یہ خیر لیلۃ القدر، کیا آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے جانا ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من الف شہر 1000 مہینے سے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال بنتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر ہے۔ اب واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی وہ کتنی بہتر ہوتی ہے، وہ 2 گنا بہتر ہوتی ہے، 4 گنا بہتر ہوتی ہے، 10 گنا بہتر ہوتی ہے، واللہ عالم اللہ کو کس کی عبادت کتنی پسند آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس دنیا میں، کوئی مرد ہو، کوئی مومن مرد ہو یا عورت، ایسا کوئی نہیں جس کو وہ سلام نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس قدر فرشتے اترتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین کو بھر دیتے ہیں فرشتے، اس قدر اترتے ہیں۔ ہر ایک کو سلام کرتے ہیں ماں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اس رات کو پاؤں، یعنی شب قدر کی رات کو میں پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک تو، عفو کریم، معاف کرنے والا کریم ہے، تحب العفو، تجھے معافی پسند ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ ساری زیادہ تر رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ رمضان المبارک کی تیسری رات کو اترے، اور تورات رمضان المبارک 6 رمضان مبارک کو جو ہے وہ تورات نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ 13 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور زبور 18 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر 24 رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ اب یہاں پہ جو تنزل الملائکۃ والروح ہے، تنزل جیسا کہ بتایا کہ فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بڑے فرشتے جو اس زمین پہ اترتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کہاں ایک رات کی عبادت ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ، ہمارے لیے 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اب زیادہ افضل جیسا کہ میں نے بتایا، واللہ اللہ کس کی نیت کا کتنا بدلا دیں، کس کے لیے دگنی کر دیں، کسی کے لیے 4 گنا زیادہ کر دیں، یہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ اس قدر مہربان کہ صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ افضل بتا دی۔ پھر کیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہر ایک پہ سلامتی بھیجتے ہیں، سلام، ہر کام، ہر بات جو مومن کے لیے ہے وہ سلامتی والا ہے۔ اس کا یہ جو 3 نقطے ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، 3 ادھر، اس کو معانقہ بولتے ہیں۔ معانقہ 3 نقطوں کی علامت ہوتی ہے، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو من کل امر سلام پڑھ سکتی ہیں، یا آپ من کل امر سلام، یعنی من کل امر سلام پڑھیں گی، یا من کل امر آگے سلام ہی حتیٰ پڑھیں گی، یعنی جو سلام ہے یہ پیچھے ہر سلامتی والی ہے، من کل امر سلام، ہر ایک کام سلامتی والا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا معنی آ سکتا ہے، اور آگے سلام سلامتی والی ہے یہ رات یہاں تک کہ طلوع ہو فجر، اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ 3 نقطوں والی علامت کو معانقہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ رکنا ضروری ہوتا ہے، یا آپ امرین پہ وقف کریں گی یا آپ سلامن پہ وقف کریں گی۔
اب یہ رات سلامتی والی ہے، ساری رات سلامتی ہے، اس میں شر کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے، پوری رات سلامتی والی ہے، یہاں تک کہ طلوع ہو فجر، یہ رات کوئی 1-2 گھنٹہ نہیں، پوری رات۔ اب جس قدر نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز بھی، یہاں ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا زیادہ ثواب پالے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ 1000 مہینے سے بہتر جو ہے عبادت، وہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عبادت پہ جو ہے وہ ہے کہ وہ 2 گنا زیادہ کرے، 4 گنا زیادہ کریں، 8 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ، 1000 مہینے سے کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اس نے پوری رات جاگنے کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس قدر فضیلت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کرے اور ہمیں عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی، اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔